الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام مہمان خصوصی جن کی خصوصی آمد ہے، مخدوم اہل سنت محسن ملت شاہ سوار میدان تجوید و قرات آسمان تجوید و قرات کے نیر تابہ مجبد العصر استاد القرآ حضرت علامہ قاری سید زبار حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ انتہائی عزت کے لائق، محبت کے لائق، احترام کے لائق فاضل جلیل عالم نبی سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا بغدادی صاحب زیدہ مجدہ اور عزیز محترم المقام عزت معاب بانی محفل حضرت جناب محمد ساجد صاحب زیدہ مجدہ اور ہمارے عزیز اور دیرینہ عزیز علامہ قاری محمد طارق صاحب، دیگر علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، بانیان محفل، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں تھوڑا ہے، کیونکہ ایک تو مقام دیکھو کتنا عظیم مقام ہے. ہم مسجد میں بیٹھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان اطہر و اقدس کے ساتھ یہ اعلان فرمایا، جس زبان اقدس و اطہر کے تکلم کو بے نیاز فرماتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں، تمہارے خدا کا بولنا. من گھڑت بات نہیں، اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ العزیز ادھر ادھر کی حکایات کہانیوں سے بچتا ہوا یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات ہوگی.
خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے۔ مفتی صاحب دلوا فرما ہے جن کو قواعد و ضوابط عربیہ سے مس ہے، وہ جانتے ہیں کہ بے نیاز نے قرآن پاک میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اب رب تعالیٰ نے یوں کیوں نہ فرمایا کہ ینطق بالوحی، کہ محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ کسی بھی مکتب فکر کے مولوی کو لاؤ، اس سے پوچھو کہ اس کا مفہوم بیان کر۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں؟ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے ہر آن ہر لمحہ حاضر ہیں۔ عزت مصطفیٰ کا تحفظ اہل سنت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور صرف یا رسول اللہ کہنے سے عزت مصطفیٰ کا تحفظ نہیں، نبی کے در کے کتے سے بھی پیار۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نہیں فرما رہے یک جاں چے کند سعدی مسکی کے دو سر جاں، سازیں فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ سعدی جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کو پنکھا کرتے ہوئے کہتے ہیں بلغ الاولی بکمال۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ میں آقا کی عظمت کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی چہرہ مرجھایا ہوا نظر نہ آئے، مجھے ایسا چہرہ نظر نہ آئے کہ شاید جو اپنی بھیڑیں ڈھکوا کے بیٹھا ہے۔ سرکار کی عظمت کا دیکھ لو، سرکار خود داد دیتے ہیں، تیرا چہرہ پروتا ہو جاتا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں اس کتے کے چہرے پر جو عظمت مصطفیٰ کی بات سن کر منہ بسوڑ کے بیٹھتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر محبوب نہ ہوتے تو ہم سور نظر آتے۔ آج پوری دنیا میں سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، سارے نیک ہیں، شرابی نہیں ہیں، سود خور نہیں ہیں، ہر قسم کی بدکاری کا ارتکاب کرنے والے، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ ہمارے راہبر و رہنما بنے ہوئے ہیں، وہ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ اگر پہلے نبیوں کی امت میں ہوتے اور انہیں قل ہو اللہ پڑھنا نہ آتا، اللہ اسی وقت یا بندر بنا دیتا یا سور بنا دیتا۔ پوچھ رب سے بے نیاز، شرابیں تو اب بھی پی جا رہی ہیں، ہر قسم کی بدکاری اب بھی کی جا رہی ہے، اب تو بندر کیوں نہیں بناتا، اب سور کیوں نہیں بناتا؟ رب فرماتا ہے کیوں بناؤں؟ بے شک، کیا بات ہے یا رسول اللہ، خدا کے لیے بس، میں بوڑھا آدمی ہوں، شوگر کا مریض ہوں، نسیان کا مریض ہوں، اگر ایک ایک بات پر یہ شروع ہو گیا نا معاملہ، میں بھول جاؤں گا میں کہہ کیا رہا ہوں۔ عظمت مصطفیٰ سنو، داڑھی نہیں رکھانی، لبیک یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جو مسجد میں نہیں آتا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنا اس کو جھٹتا ہے؟ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ سرکار کی سنت کا احترام کرے، بس لبیک یا رسول اللہ کہنے سے سارا کچھ ہو گیا۔ اور لبیک وہ کہے جس کو دیکھو میرے مصطفیٰ کی سنت نظر آئے۔ آپ میلاد منا رہے ہیں تو کیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہم؟ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے آقا اپنی نگاہ پاک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو صرف نہیں باطن کو بھی آقا دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ جو آنکھ رب کو دیکھ سکتی ہے وہ سب کو دیکھ سکتی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، رسم و رواج کو چھوڑو۔ میں آج یہ کر رہا تھا، اس وقت بھی
شرابی موجود، سود خور موجود، رشوت خور موجود، جھوٹی قسمیں کھانے والے موجود، ہر قسم کی بدکاری کا ارتکاب کرنے والے موجود، دوسروں کی عزت کی طرف سور کی طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے والے موجود، ہر قسم کے بدکار موجود ہیں، بے نیاز۔ اب بندر کیوں نہیں بناتا؟ اب سور کیوں نہیں بناتا؟ اب چچڑیوں کے عذاب کیوں نہیں آتے؟ اب مچھروں کے عذاب کیوں نہیں آتے؟ اب مینڈکوں کے عذاب کیوں نہیں آتے؟ کیوں عذابوں کو روکا؟ فرمایا کیوں عذاب کروں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں تو پوری کائنات میں رب جہاں دیکھتا ہوں محمد پاک کے جلوے نظر سرکار کی نسبت سے ہم بچے بیٹھے ہیں، ورنہ ہم نے تو کمی نہیں کی، بدکاریوں کی کمی نہیں کی۔ افسوس کی بات نہیں ہے یا ہمارے ملک کا مقتدر اعظم ہو اور اسے خاتم النبیین کہنا نہ آئے، ہمارے ملک کا اندرون ملک کو سنبھالنے والا قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا۔ کیا آپ بھولیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دور ایسا ہے سوشل میڈیا کا، ادھر بات ہوئی ادھر دنیا میں پھیل گیا۔ حضرات محترم، اگر عزت ہے تو میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ رب سے پوچھو مولا تو محبت کن سے کرتا ہے؟ تو محبوب کن کو بناتا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ خوش شکل ہو یا کچھ اس کی صورت میں خرابی ہو، وہ عالم ہے یا بے علم ہے، جہاں مجھے مصطفیٰ کی محبت کے چراغ روشن نظر آتے ہیں، جن کے دلوں میں میرے نبی کی شمع محبت کی شمع فروزہ ہوتی ہے، جو بلیل کی زلفوں کے اسیر بنتے ہیں، جو مدینے کے فقیر بنتے ہیں، اور اس دل پر مدینے والے دل بر کا قبضہ کرا کے ان کا توقع غلامی زیب گلو کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ فرمایا پھر میں رب ہو کر ان بندوں سے پیار کرتا ہوں جو میرے محمد کے غلام بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب رب جن سے پیار کرے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، جن سے پیار نہیں کیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، جن سے پیار کیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ملا کو سمجھنا چاہیے کیا دیتے ہیں ولی اور کیا دیتے ہیں نبی۔ پاگلو، اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ، جس نے مدینے والے کا چہرہ دیکھا ہے، آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی۔ پہلے عقیدہ ٹھیک کر، صحیح العقیدہ بن، میرے آقا علیہ السلام کو محمد بھی مان اور رسول بھی مان۔ محمد ہیں یا نہیں ہیں؟ میں عاجزی سے درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے میں پوچھوں نا، کہ یہ زبان بند رکھنے کے لیے نہیں ہے، حق بولنے کے لیے۔ بتاؤ ہمارے آقا محمد ہیں یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ بولیں، باقی چپ رہیں۔ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو محمد کہتے ہیں؟ جس کے پلے کچھ نہ ہو، جو مشکل کشا نہ ہو، جو حاجت روا نہ ہو، جو فریاد رس نہ ہو، جو بے اختیار ہو، جو کچھ نہ کر سکے۔ پاگل، جس کے اختیار میں کچھ نہیں وہ محمد نہیں ہوتا، کیونکہ بے اختیار ہونا بھی عیب ہے۔ جناب بندہ، کسی کی فریاد نہ سن سکنا بھی عیب ہے، مشکل کشا نہ ہونا بھی عیب ہے۔ رب سے پوچھ، فرمایا جس میں عیب ہے وہ محمد نہیں ہے، میرا محبوب محمد ہے جو عیب سے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جب ہیں بے عیب، اور جب تک بے عیب نہ مانو اتنے تک خدا کی قسم ایمان ہی نہیں نصیب ہوگا۔ سرکار کو بے عیب مانو۔ ہم جب عظمت محبوب کی بات کرتے ہیں نا،
کچھ تنگ دل لوگ کہتے ہیں یہ تو جی نبی کی ایسی تعریف کرتے ہیں، یہ خدا سے ملا دیتے ہیں یا خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہو گیا کافر۔ کیوں مفتی ہے؟ کیونکہ ہمارا اللہ لامحدود ہے، مطلق ہے، غیر مقید ہے، نہ ذات کی حد ہے نہ صفات کی حد۔ ملانے کا تصور تب ہوگا جب حد مقرر کی جائے گی، اس حد سے مل گیا، ملا دیا، اس حد سے متجاوز ہو گیا، بڑھا دیا۔ جب رب ہے ہی حدوں سے پاک تو ملانے بڑھانے کا تصور کیسا ہے؟ اگر ملانے بڑھانے کا ہم پر الزام لگتا ہے تو آؤ حضور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے درباری نعت خواں ہیں، توجہ ہے نا بھائی، جو درباری نعت خواں ہیں، اللہ کی قسم ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذوق کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے خلوص کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی کی بارگاہ میں مردود ہو جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ قبول ہی اس کو کرتا ہے جسے مصطفیٰ قبول کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام کا درباری نعت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سنو کیا کہتے ہیں، ہمیں ملانے بڑھانے کی بات کرنے والوں سنو۔ حضرت حسان فرما رہے ہیں وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ سرکار بھی بیٹھے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں، واسان پاک تمہاری قسمت کو کروڑوں سلام، نعت بناتے بھی ہو، نعت سناتے بھی ہو، دیدار بھی کرتے ہو، داد بھی لیتے ہو، دعا بھی لیتے ہو، پھر ایسی قسمت کس کی؟ یہ حسان بن ثابت ہیں جو علم کے بحر بے کنار ہیں۔ محمد پاک کی صحبت میں رہنے والا بے علم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم جن نگاہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، دیدار کرنے والے کو دیکھ جہنم حرام۔ بخاری شریف کے حدیث ہے لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، فرمایا جس مومن نے، آقا فرما رہے ہیں جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، جہنم حرام، اس پہ جہنم۔ اور بابا ہمارے تو پیر ہی وہ ہیں جن نے دیدار کیا۔ تاجدار گولڈا جو کہہ رہے ہیں ما اجمل کا، ما آسان کا، ما اکمل کا، علماء سے پوچھو یہ کا یہ کیا ہے؟ کا جو کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اور جس کو نبی پاک کی محبت اور عشق نصیب نہیں ہوتا وہ ساری کتابیں پڑھ کر بھی جاہل ہوتا ہے، اور جو کتاب نہ بھی پڑھے اگر عاشق ہے تو محبوب کی عظمت سن کر جھوم جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں تاجدار گولڈا جن کو ختم نبوت مرزائیت کی تردید کے لیے، مرز قادیانی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جن کو میدان میں بھیجا، بھیجنے والے کا نام مدینے کا تاجدار، ان کو مجدد نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ مجدد گولڈا میدان میں آقا نے بھیجا، خود آقا نے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ما اجمل کا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دور بیٹھا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، اور کہاں تو ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہے، جس کا دیدار کر رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو کا ہے، اگر دو ہو جائے تو کما ہے، اگر دو سے زیادہ ہو تو کم ہے۔ حضرات محترم کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں
دیکھ کے کہتے ہیں ما اجمالا کا. علماء سے پوچھو ما اجمالا، ما اکمالا، ما آسانا، یہ کلمات تعجب ہیں. تعجب میں ڈوب گئے. جمال دیکھا تعجب میں ڈوب گئے، کمال دیکھا تعجب میں ڈوب گئے. کہتے ہیں ما اجمالا کا، آپ کا ایسا جمال، آپ کا ایسا کمال، آپ کا ایسا حسن، کتھے مہر علی کتھے تیرے، کتھے مہر علی. اور ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جن نے سرکار کا دیدار کیا. دیکھا ہے تو کہتے ہیں نا مختند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بریاں. دیکھا ہے نا، بیان کر رہے ہیں. حضرات محترم عرض کر رہے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولا، نوری جھاگ دی کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ فرش کرن سب جن و ملک ہوراں پریاں. اور ہم تو ان کے غلام ہیں جو محبوب کو ہر وقت دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم. اور جنہوں نے جناب بندہ سرکار کو دنیا میں جب آقا دو عالم عالم دنیا میں تھے اور اس وقت جنہوں نے دیکھا سرکار کو دیکھا، ان کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے تو ہے نا کہ غار ثور میں صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا سانپ کاٹ رہا ہے یا نہیں کاٹ رہا. کیوں؟ سامنے جو حسن محبوب تھا، اور حسن محبوب تو مظہر ہے اللہ کے حسن کا. کسی نے پوچھا صدیق اکبر آپ کے پاؤں کو سانپ کاٹ رہا تھا، عرب کا پہاڑی سانپ زہریلا مشہور ہوتا ہے، زہر سرایت کر رہی تھی، لیکن آپ نے پاؤں ہٹایا نہیں ہے، وجہ کیا تھی؟ اور فرمایا اگر سمجھنا ہے نا تو ذرا مصر چلنا پڑے گا. دسترخوان بچھا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہوئی ہیں. زلیخا نے مصر کی امیر زادیوں کو کہا کہ آؤ ذرا آج ضیافت تیار کرنی ہے. جب وہ آئیں ان کے ہاتھوں میں پھل رکھے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دیں. جناب بندہ ادھر درخواست کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ذرا ان کو جلوہ تو دکھا دیجئے کیونکہ تانا تو ختم ہو. اب حضرت سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے حسن کا جلوہ سامنے کیا، وہ مصر کی عورتوں کا کیا بنا؟ قرآن سے پوچھو. فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل پھسل گئے. جناب بندہ ہاتھوں پہ چھریاں چل رہی ہیں، چمڑا کٹ رہا ہے، چمڑا کٹ رہا ہے، جلد کٹ رہی ہے، گوشت کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھوں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، مگر ان کو پتہ نہ چلا ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ تو حسن یوسف کا کمال ہے، اور حسن یوسف تو خیرات ہے، خزانہ حسن محمد کی. ارے یوسف کا حسن دیکھنے والوں کو اگر ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چلتا تو جس کے سامنے اللہ کی ذات کے حسن کا مظہر کامل محمد مصطفیٰ سامنے ہو، اسے کیسے پتہ چلے سانپ کے ڈسنے کا. جناب بندہ اور پھر ادھر دیدار محبوب کا، گم تھے نا دیدار میں. اسی لیے صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر افضلیت کا مقام حاصل ہے تو صدیق اکبر کو حاصل ہے. میرے آقا نے یوں ہی نہیں فرما دیا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ. فرمایا جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہو امامت کے مصلی پہ اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا، ابو بکر امام بنے گا. جناب بندہ اب غور کیجئے. اب اسی لیے مولا کائنات امام المشارق والمغارب باب مدینۃ العلم علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا نا صدیق اکبر کی خلافت کے بارے، انہوں نے کہا یار میرا نبی میرے دین کا جس کو امام بن گیا وہ میری دنیا کا امام نہیں بن سکتا. میرے آقا میرے دنیا کا امام بنا گئے ہیں جس کو، وہ میری دین کا امام بنا گئے نبی پاک، وہ میری دنیا کا امام بھی بن سکتا ہے. اس لیے فبایا نہ ہو، ہم تو صدیق اکبر کو ووٹ دیں گے، بیعت کریں گے. اب بتاؤ کیوں بھائی جو علی کا امام ہو، بولو جی
نہیں جی نہیں، انہوں نے تکیہ کیا تھا، انہوں نے تکیہ کیا تھا۔ میں نے کہا علی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا شیر ہے۔ نہ جناب بدر میں تکیہ کیا، نہ احد میں تکیہ کیا، نہ خیبر میں تکیہ کیا، نہ احزاب میں تکیہ کیا، کہیں بھی علی پاک نے تکیہ نہیں کیا، ڈرے نہیں ہیں، اور مدینے میں تکیہ کر لیا۔ کیا علی کو ماننے والا ہے تو؟ آج ہمارا ملا بھی پھسلا ہوا ہے، جو عظمت علی کی بات کرے کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گیا۔ اور نامراد، رافضی تو علی کو مانتے ہی نہیں، علی تو سراپا حق ہے۔ صدیق اکبر کے پیچھے ہو تو حق ہے، صدیق کا مولا ہو تب بھی حق ہے۔ یہ ماننے کی بات ہے۔ شیر خدا کو کہے تکیہ، تکیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈر جانا۔ ایمان سے بتاؤ علی ڈرنے والے ہیں؟ علی پتہ ہے غزوہ احزاب میں جب جناب مکہ کے مشرکین ہزاروں کی تعداد میں آئے اور ان میں عمر ابن عبد بہد تھا، جو پہاڑ جیسا جسم، اونچا لمبا اس کا قد، اور آیا اور ہمارے آقا کو للکار کے کہتا ہے محمد بھیج میرے مقابلے میں، کس کو بھیجنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا علی۔ کیا فرمایا؟ سارے نے کہنا کہیں ایسا نہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ جو اپنے باپ کا ہے وہ کہے گا، جو حرام کا ہے وہ نہیں کہے گا۔ کیا فرمایا؟ یا علی۔ علی کی عظمت سن کر جلنا نطفہ نامعلوم کا کام ہے، جو اپنے ابا کا صحیح نطفہ ہے وہ علی 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 کرتا ہے۔ غور کیجیے جناب بندہ، ہمارے آقا علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا یا علی۔ کون علی ہے؟ جو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ آج تو جناب یہ جی جب حسین شہید ہو رہے تھے نا، تو نہ وہ نماز کی حالت میں تھے اور نہ وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ کیوں جناب؟ کہ ان کا وضو نہیں تھا، اور وہاں وضو کے اسباب نہیں تھے، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ میں کہا کمال جی حالت ہے۔ ہر شہید کے کپڑے خون سے لت پت ہوں، جسم خون سے لت پت ہو ہر شہید، حکم ہے اسے غسل نہ دو، اسے سفید کفن نہ پہناؤ، تمہارے پانی میں وہ پاکیزگی نہیں جو اس کے خون میں طہارت ہے۔ اس کو اسی خون آلودہ کپڑوں میں جنازہ پڑھو اور دفن کرو۔ ہر شہید حسین کے در کا منگتا ہے، اور جن کے منگتوں کے جسم ناپاک نہیں ہوتے ہیں، تو کہاں سے ملا بن کے آیا کہ تجھے حسین بے وضو نظر آیا؟ حسین تو وہ ہے نہ ابا کا وضو ٹوٹے، نہ اماں کا وضو ٹوٹے، نہ بھائی کا وضو ٹوٹے، جن کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں، جو پاک تھے، پاک ہیں اور پاک رہیں گے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ جناب بندہ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف، اللہ ہر ایک کو دکھائے اور خدا یہ قیودات دفع کرے تاکہ ہم پھر جا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا سکیں۔ مسجد نبوی شریف سرکار جلوہ فرما ہے، ساتھ مولا علی بیٹھے۔ ہمارے آقا نے فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری و غیرہ۔ میں علی، جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے، کسی کے لیے حلال نہیں، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری و غیروں کا،
اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں آؤں تو حلال ہے، علی تم آؤ تو حلال ہے۔ پتہ چلا وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کے اجساد کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت اور پاک ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں یہ تو ابا کی کیفیت ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے نا، میرے نبی کی نسل جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی، پشت علی کی پسند فرمائی، پشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند، پشت علی کی ہے، بطن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ کی۔ میرے آقا نے میں ہر عورت کی اولاد کا اسبہ اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے، بجز سیدہ فاطمہ زہرا کے ان کی اولاد کا اسبہ میں محمد۔ اللہ نے ہر نبی کی نسل بیٹوں سے جاری فرمائی، مگر رب نے میری نسل میری شہزادی سیدہ زہرا پاک سے جاری فرمائی۔ کیوں؟ محبوب بھی پاک، علی بھی پاک، زہرا بھی پاک۔ آپ دیکھیں بھائی، بی بی پاک نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، حضرت حسن پاک کی ولادت ہو گئی۔ نماز ظہر پڑھ لینے کے بعد امام